اعظم سے مل رہا ہوں، ان ہستیوں کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو ان کی نگاہیں رخ مصطفیٰ کی تلاوت کرتی، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، عشاء بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ کے جاتے تھے، فجر بھی نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھتے تھے، جن کی جنگیں بھی مصطفیٰ کی معیت میں، جن کے سفر بھی حضور کی سنگت میں، جن کی خلوتیں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، جن کی جلوتیں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، ان اصحاب رسول کو آج میں خراج عقیدت اور خراج تحسین اور خراج محبت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اور آپ مل کر کیوں نہ ان کی عظمتوں کے گن گائیں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمتوں کے ترانے صرف میں اور آپ ہی نہیں گنگنا رہے، اللہ کا قرآن بھی جن کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی زبان بھی ان کی عظمتیں بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ آیہ مبارکہ کا پس منظر بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، حضور مدینہ میں ہیں۔ آج 14 صدیوں بعد پیدا ہونے والے مسلمان کے پاس 1.5-2 لاکھ روپے آ جائیں، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی ایمان کی حرارت ہوگی، اس کا دل لپکے گا کہ کب ویزا لگاؤں اور مکہ مکرمہ میں رب کے گھر کا دیدار کروں۔ سبحان اللہ۔ اگر 14 صدیوں بعد ہمارے سینوں میں مکہ دیکھنے کی اتنی تڑپ ہے، جس نبی کی پیدائشی مکہ میں ہوئی ہوگی وہ مکے کے لیے کتنا تڑپتے ہوں، جن کا بچپنا مکے میں گزرا ہوگا، جن کے پہلے 40 سال بلکہ 53 سال مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں گزرے ہوں گے، وہ کتنا تڑپتے ہوں گے مکے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ کیا، 1500 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، حضور چل پڑے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کافروں نے کہا کہ آپ چونکہ ہم سے اجازت لے کے نہیں آئے، اس لیے ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے مدینہ بھیجا اور مکہ بھیجا، اور حضور خود وہاں ٹھہر گئے، مذاکرات کا دور شروع ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر بند کر دیا مکہ میں، اور یہ افواہ اڑا دی کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حدیبیہ میں حضور تک پہنچی تو یہ میرے حضور کے ایک جانثار کا مقام ہے عثمان ذی النورین کا کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی، تو میرے آقا نے درخت کے نیچے بیٹھ کے ان 1500 صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ خبر سچی ہے اور عثمان کو واقعتاً انہوں نے شہید کر دیا ہے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عثمان کی جان کی قیمت ہے کہ 1400 صحابہ حضور سے بیعت کر رہے ہیں، اور میں قربان جاؤں عثمان ذی النورین تیری عظمت پر کہ 1400 صحابہ میں سے بھی ہر ایک کی جان بڑی قیمتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں تمہارے مقام پر کہ صرف 1400 صحابہ ہی تیری جان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت نہیں کر رہے، خود مصطفیٰ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ جن کے ایک بال کا مل ساری کائنات نہیں بن سکتی، سبحان اللہ۔ جن کے جسم اطہر کے پسینے کی ایک بوند پہ اس جیسی کروڑوں کائناتیں قربان کی جا سکتی ہیں، وہ مصطفیٰ اپنی جان کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینا پڑا تو رب کا محبوب اور نبیوں کا امام اپنی جان بھی بچا کے نہیں رکھے گا، اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ حضور علیہ السلام جب یہ بیعت لے رہے ہیں، رب کریم یہ آیہ مبارکہ نازل فرما رہا ہے، جبریل امین اتر رہے ہیں کہ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا جو اے نبی درخت کے نیچے تیری بیعت فرما رہے تھے۔ یہاں توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، کل قیامت میں ان پہ راضی ہوں گا، میں قبر میں ان پہ راضی ہوں گا، یا آگے چل کے ان پہ راضی ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور لفظ قد جو تحقیق کے لیے آتا ہے وہ اس کے ساتھ لگایا۔ لقد رضی اللہ، کوئی شک میں نہ رہ جانا
اللہ آگے چل کے راضی نہیں ہوگا. رب نے ان 1500 کو اپنی رضا کا ٹکٹ ابھی سے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. رضا کی بشارتیں ابھی سے عطا فرما دی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا ہاتھ ہے محبوب تیرے ہاتھ کے اندر ہے. وہ تجھ سے بیعت کرنے والے ہیں، تیرے دستے مبارک پہ اپنی جانوں کا وعدہ کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. آج جو لوگ صحابہ اکرام پہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کی شان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے استاد گرامی اشرف العلماء نور اللہ مرقدہ کا یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جو صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے وہ صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ مصطفیٰ پہ اور رب العلا پہ انگلی اٹھا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ارشاد پاک. اور یاد رکھیے علماء یہاں تشریف فرما ہے، علماء نے قاعدہ لکھا ہے کہ صحابی اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جو اپنے قیاس اور اپنے عقل سے نہیں کی جا سکتی تو وہ صحابی کا فرمان نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو یہ ابن مسعود کا فرمان نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو اپنے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا اور ان کے دل بنائے تو اس علیم بذات الصدور نے سب دلوں کو دیکھا تو ساری کائنات کے دلوں میں سب سے پاکیزہ اور بہترین دل محمد مصطفیٰ کا دل پایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے زیادہ پاکیزہ دل کائنات میں کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ مطہر اور مزکہ دل کوئی نہیں تھا. اور میں ابھی زور کے بعد بھی یہی جملے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ دل ہے کہ جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں مانگتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ دل ہے جو پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے بھی ہدایت طلب کرتا ہے. یہ وہ دل ہے کہ جو خون کے پیاسوں کے لیے بھی سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے گڑ گڑاتا ہے کہ مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ میرے مقام کو جانتے نہیں. سبحان اللہ. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، جھانکا، سب سے بہترین دل مصطفیٰ کا دل نظر آیا. فاصطفاہ لنفسہ، تو رب نے اپنی ذات کے لیے مصطفیٰ کے دل کو منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ طلب ہے یہ جملہ، فاصطفاہ لنفسہ. آج ہم یہ چاہتے ہیں رب کے بن جائیں، مصطفیٰ وہ ہے جنہیں رب خود اپنا بنا رہا ہے. سبحان اللہ. وابتعثہ لرسالتہ، اور پھر اللہ نے انہیں اپنی رسالت و نبوت کے لیے مبعوث فرما دیا، منتخب کر لیا. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ ثم نظر فی قلوب العباد. پھر جب نبیوں رسولوں کا انتخاب ہو چکا تو جو بچ گئے نا انسان نبیوں رسولوں کے بعد، اللہ نے پھر ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے دلوں کی طرف دیکھا، نظر رحمت فرمائی. فوجد قلوب الصحابہ خیر قلوب العباد. نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے پاکیزہ دل جو رب کو نظر آئے وہ صحابہ اکرام کے دل نظر آئے. سبحان اللہ. فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. اللہ نے نبیوں کا امام بنانے کے لیے بھی سلیکشن خود فرمائی اور محمد مصطفیٰ کی صحبت کا شرف عطا فرمانے کے لیے بھی انتخاب خالق کائنات نے خود فرمایا. سبحان اللہ. صحابہ اپنی مرضی سے صحابہ نہیں بنے، ابو بکر اپنی مرضی سے صدیق نہیں بنے، عمر اپنی مرضی سے فاروق نہیں بنے، عثمان اپنی مرضی سے ذی النورین نہیں بنے، علی اپنی مرضی سے اسد اللہ الغالب نہیں بنے. ان کو شرف صحبت عطا فرمانے والی ذات ہے تو رب کائنات کی ذات ہے. اب مجھے بتائیے، آپ کا بیٹا ہو، بلا تشبیہ و تمثیل، مثال دینا مقصود نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے. آپ کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہو، آپ کے جگر کا ٹکڑا اور آپ کی آنکھوں کا تارا ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اپنے بیٹے کے دوست بنانے کے لیے کیسے لوگوں کے چنو گے؟ جن کے کردار پہ تمہیں اعتماد ہوگا، جن کی نگاہوں میں شرم و حیا ہوگا، جن کا کردار پختہ اور صاف ستھرا ہوگا، جن کے عمل کی چادر پاکیزہ اور اجلی ہوگی،
اور جن کے بارے میں تمہارے دل کے کسی کونے میں بھی کوئی برائی کا تصور تک نہیں ہوگا، تم اپنے بچے کے لیے ایسی کمپنی منتخب کرو گے یا فاسقوں، فاجروں اور بدماشوں کے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑو گے؟ کبھی نہیں۔ میرے اور آپ کے دیکھنے پرکھنے میں تو کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے لیے چننے والے خود مصطفیٰ نہیں ہیں، ان کی صحبت کے لیے منتخب فرمانے والا وہ رب ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ رب فرماتا ہے کہ آنکھوں کے اندر کوئی خیانت ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، دلوں میں کوئی مرض ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضرین محترم، اللہ نے پھر جن کو چنا ہوگا ان کی عظمتوں کا کیا کہنا اور ان کے مقام کا کیا عالم۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو جو لشکر فتح کرنے کے لیے گیا تھا اس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور بڑا عرصہ وہاں محاصرہ جاری رہا۔ اور پھر آپ نے وہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہونا ہے، تم اپنے امیر کو بلا لو، ہم نشانیاں دیکھیں گے، نشانیاں پوری ہوئی تو ہم چابیاں خود تمہیں دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے قریب آ کے جب دیکھا اور نشانیاں دیکھی تو قلعہ کے دروازے خود کھول دیے، اور اس دن حضرت عمر فاروق نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پابند لگے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کی سماعتوں سے آج تک نہ گزرا ہو، کہ وہ سارے نصارہ اور وہ سب لوگ اہل کتاب وہ اپنے قلعے کی فصیلوں پہ کھڑے تھے نا، اور سامنے کون تھے مسلمانوں کے لشکر میں؟ وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے تربیت مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے پائی، جن کے معلم و مربی معلم کائنات تھے۔ تو انہوں نے ظاہر کئی دن محاصرہ جاری رہا، انہوں نے ان کے شب و روز دیکھے، ان کو اٹھتا بیٹھتا دیکھا۔ تو یہ گواہی کوئی مسلمان نہیں دے رہا، یہ گواہی یہود و نصارہ دے رہے ہیں، یہ گواہی غیر مسلم دے رہے ہیں، اہل کتاب دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، ہم نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا جو زہد و تقویٰ دیکھا ہے، آج مصطفیٰ کے ان غلاموں کو دیکھ کے ہمارے دل کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے حواری بھی زہد و تقویٰ میں اس مقام پہ فائد نہیں تھے جس مقام پہ رب نے محمد کے صحابہ کو فائد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ گواہی یہود و نصارہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدبخت آیا اور اس نے آ کے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر دل میں ایمان کی رتی بھی ہونا تو حضرت امام احمد بن حنبل کا جملہ اس بندے کے لیے زندگی بھر کافی ہے۔ آپ نے فرمایا یا جاہل، اے جہالت میں مبتلا آدمی، هل رأيت النصارى يسبون أصحاب عيسى؟ هل رأيت اليهود يسبون أصحاب موسى؟ او جاہل اور بد کردار آدمی، کیا تو نے آج تک عیسائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے صحابہ پہ زبانیں تان دراز کی؟ کسی صحابی، حضرت عیسیٰ کے کسی صحابی کے متعلق کسی عیسائی نے کوئی ایسی گندی یا غلط بات کہی ہو؟ اور کیا تم نے کسی یہودی کو آج تک سنا کہ اس نے حضرت موسیٰ کے حواریوں میں سے اور ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں زبانیں تان دراز کی ہو؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اتنی عقل ہے کہ وہ اپنے نبی کی خدمت میں رہنے والوں کی تعظیم کرتے ہیں، تم کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھ کے پھر محمد مصطفیٰ کے صحابہ پہ زبانیں تان دراز کرو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی مسلمانی پر، اور تمہیں حیا کرنی چاہیے کہ مصطفیٰ کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی ہمارا رب بھی تعظیم و تکریم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بات اگر میں تفصیل سے بیان کروں گا تو وقت میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو،
دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف جو بڑا ہی اس سے بھی اہم ترین اس حوالے سے ہے کہ یہاں عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، وہاں انشاءاللہ اعمال اور اخلاقیات کی اصلاح ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے آج ہم بہت بڑی کمزوری کا اور کرائسس کا، بحران کا شکار ہیں۔ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، دونوں امام ابو زرعہ الرازی جو جلیل القدر محدث اور اس امت کے مایہ ناز مجتہد اور عالم گزرے ہیں، دونوں ان کے فرمان ہیں، اور یہ بھی ایسی دین مصطفیٰ کی منجی ہوئی شخصیات کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ جو سینکڑوں قرآنی آیات اور سینکڑوں احادیث نبویہ کا نچوڑ اور مکھن ہے جو نکال کے انہوں نے امت مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا۔ سبحان اور اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں مجھے باشعور لوگ، پڑھے لکھے حضرات، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلکی جھگڑوں میں پڑے بغیر، فرقہ وارانہ کش مکش میں پڑے بغیر، میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ سنی شیعہ کے تناظر میں نہیں، جو امام ابو زرعہ راضی کی دو باتیں سنانے لگا ہوں، ذرا اس کو ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی حیثیت سے سن لیجیے۔ ایک لمحے کے لیے اس جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیجیے گا، کون کیا ہے، کون کس فرقے سے ہے۔ کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے نا، قرآن کو تو ہم سب مانتے ہیں نا، مسلمان ہونے کے دعوے دار تو سب ہیں نا۔ ذرا اس مسلمانی والی حیثیت کو سامنے رکھ کے میری ان دونوں باتوں کو سن لینا جو امام ابو زرعہ راضی کا یہ اقوال ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو اصحاب رسول میں سے کسی پہ تان کر رہا ہے، تو یقین کر لو کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہے، یہ بندہ دولت ایمان سے محروم ہے، بدبخت آدمی ہے، بد نصیب ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جو اصحاب رسول میں سے کسی پہ تان کرتا ہے، امام ابو زرعہ فرما رہے وہ ایمان سے محروم ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہے، امام ابو زرعہ راضی نے جو دلیل دی ہے، دلیل بھی دعوے کے مقابلے کی عطا فرمائی۔ سن کے دل اگر سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو اس دلیل کو اپنے دل میں بٹھا لینا، اور جہاں بھی کوئی ڈبل مائنڈڈ تذبذب کا شکار یا گمراہی میں مبتلا شخص نظر آئے تو اسے اتنی بات ضرور سمجھا دینا، کیا پتا تمہارے منہ سے نکلے ہوئے چند لفظوں کی وجہ سے اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرما۔ آمین۔ امام ابو زرعہ راضی فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں نا تمہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی شک ہے؟ فرماتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ، صحابہ کی شان گھٹانے والوں اور صحابہ پہ اعتراض کرنے والوں، یہ بتاؤ رسول بھی برحق، قرآن بھی برحق، یہ بتاؤ کہ اس رسول کی سنت و سیرت اور اس رب کا کلام قرآن مجید تم تک پہنچانے والی شخصیتیں کون ہیں؟ کیا تم نے مصطفیٰ کو خود دیکھا؟ کیا تم نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے رخ بددہا کی زیارت کی؟ کیا تم نے حضور کے مبارک لب کھلتے ہوئے، ہلتے ہوئے اور حکمت کے موتی نکلتے ہوئے خود دیکھے اور چنے ہیں؟ کیا تم نے ہرا سے لے کر مدینہ طیبہ تک قرآن کی 114 سورتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اور کیا تم ہو جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی ہے؟ نہیں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، ان کا فرمان ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کی سنت ہے؟ امام ابو زرعہ فرماتے ہیں تمہیں قرآن بھی دیا ہے تو صحابہ نے دیا ہے، تمہیں سنت بھی دی ہے تو صحابہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تمہارے درمیان اور مصطفیٰ کریم کے درمیان اور تمہارے درمیان اور قرآن کے درمیان وسیلہ ہی صحابہ ہے۔ مصطفیٰ سے قرآن سننے والے وہ، یاد کرنے والے وہ، نمازوں میں پڑھنے پڑھانے والے وہ، نماز تراویح میں تلاوت کرنے والے وہ، لکھنے والے وہ، کاتب وحی صحابہ، تراویح میں شروع کروانے والے عمر بن خطاب، ایک جلد میں جمع کرنے والے عثمان ذی النورین، 7 نسخے تیار کر کے بھجوانے والے عثمان ذی النورین،
اور میرے آقا فرماتے ہیں سید القراء ابی بن کعب، میری امت کے قاریوں کا سردار میرا صحابی ابی بن کعب ہے۔ فرمایا اقرأ القرآن من اربع، قرآن پڑھنا ہے تو 4 بندوں سے پڑھو، عبداللہ بن مسعود سے پڑھو، معاذ بن جبل سے پڑھو، زید بن ثابت سے پڑھو، نام تک بتائے اور وہ صحابہ ہیں۔ اب ابو زرع راضی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے وہ زندیق اور بے دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی عدالت میں جب مقدمہ لے کے جاتے ہو تو مقدمہ ثابت ہوتا ہے گواہوں کی وجہ سے۔ تمہاری گواہی بد کردار اور جھوٹے اور فاسق و فاجر ہوں تو ان کی گواہی سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ جج تمہاری بات کیسے مانے گا؟ کتنی بڑی بات امام ابو زرع نے فرمایا تم دنیا والوں کو کہو گے یہ اللہ کا کلام قرآن ہے، دنیا والے کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہاں دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق نے خود قرآن اترتا دیکھا ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق نے خود مصطفیٰ کو تلاوت کرتے سنا ہے، عثمان ذی النورین نے خود مصطفیٰ کے پیچھے نمازوں میں کھڑے ہو کے سنا ہے، علی المرتضیٰ نے خود مصطفیٰ سے پڑھا ہے، انہوں نے اگلوں کو پڑھایا۔ اس سنت کے پہلے وارث بھی صحابہ ہیں اور اس قرآن کے پہلے وارث بھی صحابہ ہیں۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے وہ در حقیقت تمہارے گواہوں کو بیکار کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے گواہوں کو درمیان سے نکالنا چاہتا ہے، اور جس مقدمے کے گواہ ہی نہ ہوں وہ مقدمہ کمزور ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کے مقدمے کے گواہ ہیں تو حضور کی قدموں میں بیٹھنے والے اصحاب رسول گواہ، سبحان اللہ، ان کی عظمت پہ اگر کوئی حرف آتا ہے تو اسلام کی ساری عمارت منہدم ہوتی نظر آتی ہے۔ دوسرا اور آخری فرمان ان کا ذکر کہ میں آگے بڑھتا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی غلط بات کہی، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا تم حضرت معاویہ سے کیوں بغض رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی اس لیے میں ان سے بغض رکھتا ہوں معاذ اللہ کہ انہوں نے حضرت علی کا مقابلہ کیا، ان کے ساتھ جنگ کی۔ امام ابو زرع کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے، فرمایا ان رب معاویہ رب رحیم وخصم معاویہ خصم کریم فما دخولک انت بینہما، فرمایا کہ اس معاملے میں ایک طرف معاویہ کا رب ہے اور ایک طرف معاویہ کے دوسرے فریق علی المرتضیٰ ہے، رب بھی رحیم و کریم اور بخشنے والا ہے اور علی المرتضیٰ بھی رحیم و کریم اور بخشنے والے ہیں، سبحان اللہ، رب بھی مہربان علی المرتضیٰ بھی مہربان۔ فرمایا فما دخولک انت بینہما، تمہیں ان دونوں کے درمیان کھڑا کس نے کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ترازو کس نے پکڑایا ہے کہ تم تولنا شروع کر دو، تم فیصلے کرنے شروع کر دو؟ ان دونوں کا معاملہ ہے، دونوں صحابی ہیں، مولا علی کی شان تو براء البراء ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے عظمت اور شان میں، لیکن ہیں یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی، اور اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے تو ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا کینہ نکال کے محبتوں سے معمور کر کے جنتوں میں داخل فرمائیں۔ سبحان اللہ، حاضرین محترم، پیغام یہ ہے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو عظمت صحابہ کے پہرے دار بنیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سینوں پہ تیر کھائے ہیں، مصطفیٰ تک کوئی تیر نہیں پہنچنے گا۔ جنگ احد کا واقعہ پڑھو نا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نہتے ہیں، کوئی سامان جنگ آپ کے پاس موجود نہیں، زرہ کوئی نہیں پہنی ہوئی، کوئی سر پہ لوہے کی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، اور کافروں نے جب حملہ کیا نا مصطفیٰ کریم کے اوپر تو حضرت طلحہ ایسے اپنے بازو کھڑے کر کے ننگا سینہ لے کے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ آج کہو نا کسی کو کہ دشمن فائرنگ کر رہا ہو تو تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، گولیوں سے بھونا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے احد کی جنگ کا ہیرو میں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور فرماتے جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے حضرت طلحہ کا جسم جب دیکھا تو 70 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے وار تھے جو پڑھنے مصطفیٰ کریم پر تھے، لیکن حضرت طلحہ نے انہیں اپنے جسم پہ گوارا فرمایا، مصطفیٰ کی طرف کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں تو جنہوں نے مصطفیٰ کی عزتوں کا تحفظ کیا،
آج ہم ان کی عزتوں کے محافظ نہیں بنیں گے تو کل کملی والے کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ کل حضور کے پاس کیا لے کر جائیں گے سامان عمل اور سامان عقیدہ؟ لہٰذا میرے عزیز اور محترم بھائیوں، یہ بات فرقہ وارانہ چپکلش کی نہیں ہے، یہ معاملہ میرے اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہمارے امام ہیں، وہ اس امت کے رہبر ہیں، وہ اس امت کے سردار ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میرا صحابی جس بھی دنیا کے کونے میں جائے گا بعث قائدا لہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس علاقے میں جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ ان کا قائد بن کے انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا یا رب کریم ہمیں عظمت اہل بیت اطہار، عظمت اصحاب رسول دونوں کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے معمور کرے اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جس کا تعلق اصلاح عقیدہ کے ساتھ تھا، اصلاح فکر۔ مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہوتی ہے